کچھ بھی بولے، مگر سات سمندر پار کا ڈاکٹر برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، کان کھول کر سنیے، اپنے گھر کی دیوار میں اس کو لکھ کے رکھیے، ہندوستان کے دو چار لوگوں کے ناچنے کودنے سے کچھ نہ ہوگا جس کو بہانا دھونے کا ڈھنگ نہ ہو، یا اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے خلاف بیان دیتا ہے، وہ جنگ اپنی حیثیت کو وہ جانتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، سات سمندر پار کا اسکالر جہاں سے یہ مائکروفون ملا ہے، یہ انڈین کوئی نہیں بنایا ہے، میں ہندوستانی ہوں، ہندوستان کے ذرے ذرے سے مجھ کو محبت ہے، ہندوستان میرا ملک ہے، میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اس لیے مگر ہماری جو کمزوریاں ہیں، یہ ہماری جو باتیں ہیں، اس کو تو بولنا پڑے گا، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ یہ ہوائی جہاز کسی ہندوستانی نے نہیں بنایا ہے، امریکہ کے رائٹ برادرز دو بھائیوں نے بنایا ہے، یہ مائکروفون کوئی انڈین نہیں بنایا ہے، یہ مائکروفون سات سمندر کا ڈیوڈ ہکس، اس نے دماغ جلا جلا کر کے تب انہوں نے مائکروفون بنایا ہے، اب وہ تو مر گیا مگر اس کا بنایا ہوا مائکروفون آج کروڑوں آدمی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کے رائٹ برادرز دو بھائی، وہ تو مر گئے مگر اس کا دیا ہوا ہوائی جہاز سے سب سے زیادہ مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حج کے موسم میں 1 کروڑ کے قریب مسلمان، 50 لاکھ کے قریب مسلمان حج کو جا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں 1 کروڑ کے قریب لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور سال بھر عمرہ کے لیے ہوائی جہاز سے سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہوائی جہاز بنایا کس نے؟ کرسچن نے یا یہودی نے؟ امریکہ کے دو بھائی نے۔ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان۔ اگر وہ دماغ نہیں جلاتا، وہ محنت نہیں کرتا، وہ دنیا میں دوسروں کی بہو بیٹی کو تاکتا جھانکتا رہتا، وہ بازار میں گٹکا کھا کے، رجنی گندہ کھا کے، پٹکی پھینک کے تمام ریلوے کے بیسل کو اور دوسروں کے گھروں کو گندا کرتا رہتا، تو پھر وہ تو سماج والا اس سے نفرت کرتا۔ جو بڑا کام دنیا میں کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کیسے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، میں کیسے اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچاؤں۔ آدمی وہی ہے جو دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو، ہماری زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میں اگر پاؤں سے چلوں تو دوسروں کو لابھ پہنچانے کے لیے چلوں، یہی ہے مانوتا، یہی ہے ہیومینٹی، یہی ہے آدمیت، یہی پیغام اسلام کے پیغمبر نے دیا ہے۔ آج ہر آدمی زبان سے دوسروں کو کشٹ پہنچانا چاہتا، ہاتھ سے دوسروں کو کشٹ پہنچانا چاہتا، پاؤں سے دوسروں کو کشٹ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے سماج کشٹ سے بھر گیا ہے اور دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ ایک آدمی پتھر پھینکے گا، 50 آدمی پتھر پھینکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سماج تو پتھروں سے بھر جائے گا۔ ہم 1 کانٹا بچھا دیں گے، سامنے والا 5 کانٹا بچھا دے گا، ہم 10 کانٹا بچھا دیں گے، سماج تو کانٹوں سے بھر جائے گا۔ لیکن اگر ہم 1 کانٹا سماج میں راستے میں تھا، اس کو میں نے صاف کر دیا، کسی نے 5 پھینکا، ہم نے اس کو صاف کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ کہ راستے میں کانٹے کم نظر آئیں گے، کیونکہ کوئی صاف کرنے والا ہے، اس کو دور کرنے والا ہے۔ مگر اگر کوئی 1 پھینکا، 10 پھینکا، کوئی 10 پھینکا، 50 پھینکا، سماج کانٹوں سے بھر جائے گا۔ آج جو سماج کانٹوں سے بھر گیا ہے، یہ نفرت کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے۔ ہم دوسروں کو کشٹ دینا چاہتے ہیں، تکلیف آواز نام بگاڑ کے کشٹ دینا چاہتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے کشٹ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی بیچارہ محنت کر کے پڑھا لکھا، نوکری مل گئی، مکان بنا رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، ہم بولتے ہیں ارے واہ واہ، ان کا باپ تو پہلے میرے گھر میں نوکری کرتا تھا، ان کی ماں تو میرے گھر میں پوچھا لگاتی تھی۔ یعنی اب یہ نہیں کہیں گے انہوں نے پڑھا لکھا، کامیابی حاصل کی، اب اچھا کھا رہا ہے، اچھا گھر بنا رہا ہے۔ جو علم حاصل کرے گا، جو پڑھے گا لکھے گا، وہ کامیاب ہوگا، اچھا کھائے گا، اچھا گھر بنائے گا، اچھا کپڑا پہنے گا، تاکہ دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، دوسروں کو بھی پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہو۔ گاؤں میں جو زمیندار کے بچے تھے وہ مولانا کا مذاق اڑاتے تھے، وہ مولانا کی توہین کرتے تھے، وہ مدرسے میں پڑھنے والوں کو فقیر سمجھتے تھے، وہ گریجویٹ تو بن گیا، نوکری نہیں ملی، آج باپ کی زمین بیچ بیچ کے کھا رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کبھی بھی 10,000 روپے تحفتاً اس عید کا تحفہ اپنے باپ کے ہاتھ میں نہیں دیا، چونکہ وہ تو مالدار کا بیٹا تھا۔ وہ گریجویشن تو کر لیا، وہ پی جی تو کر لیا، مگر کسی کام کا نہیں رہا۔ نہ پلان بنا کے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی، نہ پلان بنا کے کمپٹیشن فیس کر کے، لڑائی کر کے نوکری حاصل کرنے کا جگر پیدا کیا۔ اس کے تو دماغ میں تھا کہ 10 لاکھ دینے سے نوکری مل جاتی ہے، گھوس دیے بغیر نوکری نہیں ملتی ہے، گھوس دیے بغیر، ہم تو آج 40 سال پہلے سے ہی سنتے آ رہے ہیں، گھوس دیے بغیر نوکری نہیں ملتی ہے۔ جبکہ اس 40 سال کے اندر میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ ایک پیسہ گھوس دیے بغیر وہ ڈی ایم بن گئے، IAS آفیسر بن گئے، IPS بن گئے۔ کشمیر کا صاف فیصل وہ پورے ہندوستان میں IAS میں ٹاپ کر گیا۔ اس لیے نفرت کرنے والوں کے پاس مت بیٹھا کرے، جو آپ کو ڈسکریج کر دے، جو آپ کا حوصلہ توڑ دے، جو آپ کا حوصلہ پست کر دے، جو نگیٹو باتیں کرے، ان مردودوں کے پاس مت بیٹھا کرے۔ سماج میں اکثر لوگ حوصلہ پست کرنے والی باتیں کرتے ہیں، نگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ آپ اچھا کاروبار کریں، ارے سب کا کاروبار ڈوب گیا، سب کا کاروبار ختم ہو گیا، آپ کا بچہ پڑھے لکھے گریجویٹ میں، ارے 50 گریجویٹ ہے نوکری نہیں ملی ہے۔ یعنی حوصلہ شکنی کی باتیں، یہ نگیٹو لوگ ہیں جن کے بال بچے کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ پازیٹو ماحول میں رہے،
अगर कोई पढ़ रहा है उसको हौसला दे, पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है। कौन कहता है रिश्वत? अगर रिश्वत के बाद नौकरी मिलती भी हो तो छोटी मोटी नौकरी 1-2%, 5%, 95% ये मुकाबले का दौर है। जो पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा लड़के नौकरी लेगा। जैसे आजकल डीएम बन रहे हैं, 1000 लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। ये सारे पैसा दे के नहीं, बल्कि मिनिस्टर का बेटा चपरासी भी नहीं बन पाया, एक गांव देहात के गरीब का बच्चा वो आईएएस ऑफिसर बन गया। स्कूल में जो एक क्लास से लेके एमए तक पढ़ा था वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, मगर जो मदरसा में पढ़ा था, मौलाना शाहिद मिसबाही मदरसे में पढ़ने वाला, मदरसे से फारिग होने के बाद मेहनत किया, उन्होंने तैयारी की, वो आईएएस ऑफिसर बन के आज बिहार के समस्तीपुर में आईएएस ऑफिसर बन के साहब वो चमक रहे हैं। इसका मतलब है जो मदरसे में पढ़ेगा साहब इजहार बनकर वो पंजाब का आईपीएस ऑफिसर बन के पंजाब में योगदान दे रहा है। तो ऐसा निगेटिव सेंस माहौल पैदा नहीं करे, बल्कि हौसला अफजाई की बातें करें कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूं कि आप मेहनत करेंगे, डीएम बन जाएंगे, आप बड़ा मौलाना बन जाएंगे, आप बड़ा एडवोकेट बन जाएंगे, आप बड़ा प्रोफेसर बन जाएंगे। आप इसलिए समाज में हौसला शिकन के से दोस्ती मत करें। जो निगेटिव सोच रखता हो, जो हमेशा रोने वाली बातें करता हो, उन निगेटिव रोने वालों के पास हरगिज़ अपने बच्चों को जाने नहीं दें, वरना आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देगा, वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर देगा। जो हमेशा ये बोलता हो मुसलमान तबाह हो गया, इस्लाम तबाह हो गया, आने वाला वक्त तबाह हो जाएगा, हिंदुस्तान रहने के काबिल नहीं रहेगा, मुसलमानों को मार के फेंक दिया जाएगा, मुसलमानों को एनआरसी के नाम पे पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, ऐसे निगेटिव सेंस वालों के पास हरगिज़ नहीं बैठा करे, बल्कि उन लोगों के पास बैठा करे जो कुरान पढ़ के सुनाए कि सारी दुनिया कहती है इस्लाम को खतरा है, मगर मेरा खुदा कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। मेरा रब की माने कि इंसान की माने जिसके पेट में 5 केजी पखाना लेके फिरता है, पखाना लगा बाथरूम दौड़ के चला गया और अपने हाथ से मेहतर की तरह अपना पखाना धोने लगा। जो पखाना पेट में लेके फिरता है इसकी बात माने, जो कायनात पैदा किया है उस रब आला की बात माने। ये पखाना फिरने वाला ये कहता है इस्लाम खतरे में है, मगर मेरा खुदा कहता है ये सारे काफिर इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है, अल्लाह उस नूर को फैलाना चाहता है। जो पखाना ढोने वाला चाहेगा वो नहीं होगा, जो कायनात का पैदा करने वाला है उसका चाहा हुआ होगा, वो जो चाहेगा वह होगा। पहला दिन इस्लाम का एक आदमी ने कलमा पढ़ा था, मगर आज 1400-1500 साल के बाद 200 करोड़ लोगों के सीने में कलमा ईमान मौजूद है। इस ऐसे नहीं कि निगेटिव सेंस में क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, निगेटिव सोचने वालों से दोस्ती मत करें, उनकी बातें हरगिज़ न सुने। हमेशा उम्मीदवार रहे, हमेशा उम्मीद रखें, उम्मीद नहीं खो दे, उम्मीद की किरण में जिए, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखें। मेरा रब ताकतवर है, मेरे मुस्तफा ताकतवर है, मेरी किताब कुरान ताकतवर है, मेरा मजहब ताकतवर है, ताकतवर खतरे में नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं हो कि बंदर का पूजने वाला कामयाब हो जाए और खुदा का पूजने वाला खतरे में गिर जाए। ऐसा न होगा कि सांप का पूजने वाला कामयाब हो जाए और खुदा वाहिद का परस्तार वह नाकाम हो जाए, नहीं होगा। वक्ती तौर पर बीमार तो सबको पड़ना है, मरना तो सबको है, पाँव तो सबका टूटना है, बाल बच्चों को तो मरना सबका है, गरीब हो रहा है, कोई मालदार हो रहा है, ये मालदार होना, गरीब होना, बीमार होना, सेहतमंद होना ये कोई बात नहीं है। काम बात है उसूल की, बात है ज़ाब्ते की, बात है उसूली जिंदगी की, बात है थ्योरी की। उसूल वाली जिंदगी कौन बसर कर रहा है? मैं कहता हूं जो खुदा वाला होगा वो कामयाब होगा, जो मुस्तफा वाला होगा वो कामयाब होगा, जो कुरान पर ईमान रखेगा वो कामयाब होगा। ऐसा कभी न होगा कि बंदर के सीने सजदा करने वाला वो कामयाब हो जाए और खुदा को सजदा करने वाला नाकाम हो जाए, वो जलील हो जाए, नहीं होगा ऐसा। ये दुनिया में हर चीज के लिए एक वसीला चाहिए, एक जरिया चाहिए। अगर दुनिया में किसी दलित का बच्चा अगर मेहनत करेगा तो डीएम बनेगा, अगर मुसलमान का बच्चा हाथ पर हाथ धर के बैठ के कीमत करेगा, ताश खेलेगा, गुटखा खाएगा, हुल्लड़बाजी करेगा, ये कभी डीएम नहीं बनेगा। क्योंकि दुनिया का एक नियम होता है, एक उसूल होता है, जो दुनिया के नियम का पालन करेगा वो कामयाब होगा। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है, एक मुश्रिक अगर नियम का पालन करे वो दुनिया में कामयाब होगा, लेकिन मोमिन अगर नियम का पालन करे वो उससे पहले कामयाब होगा, क्योंकि उसके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है। हमारे पास मेहनत अगर
اگر ہو جائے خدا کی رحمت ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے پاس مصطفیٰ کی رحمت ہے، اگر محنت بھی شامل ہو جائے تو مشرک قومیں بعد میں کامیاب ہوں گی، مصطفیٰ کا غلام پہلے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس محنت ہے مگر مصطفیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس محنت رحمت ہے مگر محنت نہیں ہے۔ محنت کرے، ذرا غور سے سنیں، یورپ کا دانشور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا مسائل سے بھری ہوئی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مسائل سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، بھئی اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ اس مسئلہ کا سمادھان کہاں ہے؟ اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں he must be God, the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. ذرا غور سے سنیے گا، یہ مولانا نہیں بول رہا، یہ کوئی پیر صاحب نہیں بول رہے ہیں، یہ کوئی پیر صاحب کو جھگڑنے سے فرصت کہاں ہے؟ یہ ہماری خانقاہ سب سے اونچی، میری خانقاہ سب سے اونچی، ہم فلاں خاندان سے ہیں، تم فلاں خاندان سے ہو، ان کو فرصت کہاں ہے؟ یہ آپس کی جنگوں سے وہ سماج میں ITI کالج کھولیں، سماج میں ڈگری کالج کھولیں، سماج میں کوچنگ سینٹر کھولیں، سماج کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں اس کو IAS آفیسر بنانے کے لیے وہ کوئی کمپٹیشن کھولیں، نہیں، اس کو تو آپس میں ہی لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ وہ کیا کوچنگ سینٹر کھولیں گے، وہ کیا ڈگری کالج کھولیں گے، کیا PG کالج کھولیں گے، کیا سماج کے جینیس لوگوں کو سماج میں سہارا دے کے اس کو لائیں گے؟ اس کو چادر اور کاغذ اور اگربتی اور لوہان سے فرصت نہیں ہے، وہ کیا بڑا کام کریں گے؟ بڑا کام کریں۔ آپ کے بچے لکھنؤ جاتے ہیں، وہاں لکھنؤ میں دوسروں کے مسافر خانے میں رہتے ہیں، اس کے مسافر خانے کا اخلاق دیکھتے ہیں، وہاں کے نماز کا سسٹم دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ چادر اور لوہان کے پیچھے نہیں بلکہ وہ اس کا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ کسی کیس میں پھنستا ہے، آپ کا کیس وہ لڑتا ہے، اور پھر جب وہ لڑے گا آپ کا بچہ جیت جائے گا، وہ اس کا ہو جائے گا، نہ کہ آپ کا ہو کے رہے گا۔ محنت کرنا ہوگا، پوزیٹیو سوچ رکھنی ہوگی، میلاد فاتحہ بھی کرنا ہوگا، چادر بھی چڑھانا، میلاد فاتحہ بھی کرنی ہوگی، اور ساتھ جلوس بھی نکالنا ہوگا، اور پھر لنگر بھی کھانا ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ایک زبردست زندگی گزارنی پڑے گی، سنگھرششیل زندگی، اسٹرگل، جدوجہد، محنت کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی تاکہ مرنے کے بعد جنت ملے، اور دنیا میں 10 گھنٹے اسکول میں پڑھنا ہوگا تاکہ یہاں DM بن کے نوکری ملے، تاکہ ہم یہاں بھی آرام سے رہیں اور مرنے کے بعد جنت چلے جائیں۔ یہی پیغام اسلام دیتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں بھکاری بن کے رہ جاؤ اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلو، نہیں، اللہ سکھاتا ہے ہمیں دعا کرنے کے لیے، یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور مرنے کے بعد مجھے بھلائی عطا فرما، جہنم کی آگ سے مجھ کو بچا دے۔ تو دنیا میں بھلائی کا رشتہ محنتوں سے جڑا ہے، حکمتوں سے جڑا ہے، عقل مندی سے جڑا ہے، حکمت کے ساتھ کام کاج کرنے سے جڑا ہے، اور جنت کا رشتہ نماز سے جڑا ہے، روزے سے جڑا ہے، حج سے جڑا ہے، زکوٰۃ سے جڑا ہے، حسن اخلاق سے جڑا ہے، ماں باپ کی خدمت سے جڑا ہے، بچوں کی اچھی تربیت سے جڑا ہے، سماج کے لوگوں سے حسن سلوک سے جڑا ہے۔ تو دونوں کام کرنا ہے۔ یہ بتائیں کہ کافروں کو اس سے دنیا میں DM بننا ہے، وہ ایک کام کرے گا، اور جس مسلمان کو دنیا میں بھی محل بنا رہا، دنیا میں بھی خوشحال رہنا ہے، مرنے کے بعد بھی جنت جانا ہے، اس کو تو اس کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کو صرف محنت کرنا، کتاب پڑھنا، نوکری لینا ہے، اور ہم کو چونکہ یہاں DM بھی بننا ہے، اور ہمیں جنت بھی جانا ہے، یہاں بزنس مین بھی بننا ہے، جنت بھی جانا ہے، یہاں ہمیں بڑا ویاپاری بھی بننا ہے اور جنت بھی جانا ہے، تو ہمیں تو کرسچن کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی ہوگی، کیونکہ ہمیں کارخانہ بھی جانا ہے، مسجد بھی جانا ہے، ہمیں کھانا بھی ہے، 1 مہینہ روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں اپنا بھی کھانا ہے، زکات نکال کے دوسروں کو بھی کھلانا ہے، تو یہ کاموں اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن حالات بتاتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس نہ جنت والا ہی کام رہ گیا ہے، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والا کام رہ گیا ہے، یعنی یہ صرف مانگنے والی قوم بن گئی ہے۔ رمضان میں ہر طرف بھکاری بھکاری، عید کے موقع پر ہر طرف بھکاری بھکاری، چمڑا کلیکشن میں ہر طرف بھکاری بھکاری، صابن کلیکشن میں ہر طرف بھکاری بھکاری۔ جو قوم بھکاری ہو جائے گی، صبح سے شام تک مانگتی رہے گی اور صرف ان کے دروازے پہ مانگنے والے آئیں گے، تو پھر اس قوم کی سوچ کیسی ہو جائے گی؟ اس لیے مانگنے والی قوم مت بنیے بلکہ دینے والی قوم بنیے۔ حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، the giver hand is better than the taker hand، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے سپریئر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، لینے والے ہاتھ سے ذلت ٹپکتی ہے اور دینے والے ہاتھ سے سخاوت ٹپکتی ہے۔ تو آپ دینے والا بن کے رہیں، تو دینے والا بننے والے کو تو محنت کرنی پڑے گی، اس کو تو مشکل جھیلنا پڑے گا، اس کو تو اسٹرگل کرنا پڑے گا، اس کو تو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے دنیا کی کام کرنا ہوگا، اور جنت جانے کے لیے مسجد، مدرسہ، خانقاہ، جلسہ، جلوس کو آباد کرنا ہوگا۔ تو دونوں میں کام کرنے والا اس کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ یہی
یہی اسلام سکھاتا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے کہ آسمان سے سونا برسے گا, زمین سے ہانڈی نکلے گی, کھیت سے فصل پیدا ہو کے گھر آ جائے گی. ایسا نہیں ہونے والا ہے. سمندر کے کنارے بھی ہاتھ پھیلا کے بیٹھیں گے تو پانی چل کے نہیں آئے گا. چلو سے پانی لینا پڑے گا, منہ کے قریب لانا پڑے گا, اس کو نگلنا پڑے گا, تب پیاس بجھے گی. اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے سے سمندر کا پانی چل کر آپ کے منہ میں نہیں آتا ہے. اسلام مشن کا اسلام فرق کا پیغام دیتا ہے, جدوجہد کا پیغام دیتا ہے. اسلام عبادت کے 5 ٹائم نماز, یہ جماعت کے ساتھ نماز, یہ مسجد میں آ کے نماز, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے. ایسوسیشن کا سلیقہ, یونٹی کا سلیقہ, آرگنائزیشن کا سلیقہ, ایک لیڈر بنانے کا سلیقہ, اس کی باتیں ماننے کا سلیقہ. ایک بار نماز پڑھنے سے کام نہ چلے گا, ٹائم پہ پڑھنا ہوگا. ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, یہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز ہے. ہمیں بالکل حرکت میں رکھتی ہے, گتی میں رکھتی ہے, ایکٹیو رکھتی ہے, ہمیں سست اور کاہل اور کوڑھی نہیں بناتی ہے. اس کے پاس نماز کا سسٹم ہو, روزانہ 5 ٹائم, جو ہفتے میں 1 بار مندر جاتا ہے, جو مہینے میں 1 بار چرچ جاتا ہے, جو سال میں 1 بار چرچ جاتا ہے, وہ کبھی ایکٹیو نہیں رہے گا. ایکٹیو تو وہ رہے گا جو 5 بار مسجد جاتا ہے, فجر میں جاتا ہے, ظہر میں جاتا ہے, عصر میں جاتا ہے, مغرب عشاء میں جاتا ہے. اس لیے اے میری قوم, آپ اسلام سمجھیں, اپنے پیغمبر کی بات سمجھیں, پیغمبر کے آنے کا مقصد سمجھیں. لنگر کھانا آسان ہے, جھنڈی لگانا آسان ہے, لائٹ کرنا آسان ہے, مگر حضور کی بات ماننا مشکل ہے, نماز پڑھنا مشکل ہے, روزہ رکھنا مشکل ہے, زکات دینا مشکل ہے. تو آسان کام, جھنڈی لگا دیا 1 دن اور سو گیا سال بھر, لائٹنگ کر دیا 1 دن, سو گیا سال بھر, 1 دن کتاب لنگر بانٹ دیا اور سال کے 365 دن سوئے رہے اور کہے کہ رحمت کہاں نازل ہو رہی ہے, اللہ کی رحمت کہاں اتر رہی ہے, آسمان سے ہیرے کی بارش کہاں ہو رہی ہے. آپ کی تمنا سوچنے سے بارش ہیرے کی نہیں ہوتی ہے. نماز کا سسٹم, زکات کا سسٹم, خیرات کا سسٹم, یہ مسجد کا سسٹم, یہ مدرسے کا سسٹم, یہ بیان کا سسٹم, یہ جمعہ کے خطاب کا سسٹم, یہ سارا سسٹم مجھے گتیشیل رکھتا ہے, مجھے ہمیں حرکت میں رکھتا ہے, میرا جمود توڑتا ہے, میری سستی کو توڑتا ہے. جا دیکھیں برنارد شاہ جیسا کرسچن, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا مشکلات سے بھری ہے, دنیا مسائل سے بھری ہے, دنیا پرابلم سے بھری ہے, مگر وہ کہتے ہی must be called the savior of humanity. برنارد شاہ جیسا پڑھا لکھا کرسچن وہ کہتا ہے اسلام کے پیغمبر صرف مسلمانوں کے پیغمبر کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ تو مانوتا کے رکشک کا نام ہے, انسانیت کے محافظ کا نام ہے. وہ کہتے سارے پرابلم کا سولوشن یہاں ہے, سارے مسائل کا حل یہاں ہے, ساری گائیڈنس یہاں ہے, سارا مارگدرشن یہاں ہے, ساری رہنمائی یہاں ہے, بھرپور قیادت مصطفیٰ نے کی ہے. وہ آگے کہتے ہیں if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness. برنارد شاہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے لوگ اس پیغمبر اعظم کو اپنا رہنما مان لیں, جو انہوں نے مارگدرشن کیا ہے اس پر عمل کرے, تو برنارد شاہ جیسا پڑھا لکھا کرسچن جس کی کتابیں ہندوستان کے سارے کالج, ساری یونیورسٹی میں چلتی ہے, وہ برنارد شاہ کہتا ہے اگر دنیا مصطفیٰ کو رہنما مان لے اور ان کے اصول کی روشنی میں زندگی گزارے, تو دنیا کے سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا, دنیا کامیابی کی جنت بن جائے گی, دنیا امن اور سکون کی جنت میں تبدیل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں he must succeed in solving its problems. وہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور آپ نراشے میں جی رہے ہیں, آپ نیگیٹو سینس میں جی رہے, میرا مستقبل خطرے میں ہے. مگر برنارد شاہ کیا کہتے ہیں, if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. ذرا اس بات کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ لیں. 7 سمندر پار کا ہائی پڑھا لکھا آدمی, میں نے انگریزی میں ایم اے کیا ہے, میں نے گریجویشن کیا ہے, میں نے میٹرک میں 400 بچوں میں ٹاپ کیا ہے. مدرسے میں پڑھنے کے بعد مدرسے کی چٹائی پہ فارسی کی پہلی پڑھتا تھا, ادھر اسکول جاتا تھا, میں اس مدرسے میں پڑھتا تھا, ادھر کالج بھی جاتا تھا. میں نے دونوں ماحول, دونوں سسٹم کو میں نے دیکھا ہے. تو میں نے برنارد شاہ کی کتاب انگریزی آنرس میں نے پڑھی ہے, کیونکہ انہوں نے انگریزی کے بہت بڑے ادیب تھے, انہوں نے انگریزی میں بہت اچھے اچھے ڈراماز لکھا ہے. پیدا ہوا لندن برٹین میں, اور ان کی کتاب چل رہی ہے انڈیا میں. کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوگا. وہ کہا تھا آج سے 70 سال پہلے, if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. برنارد شاہ نے کہا تھا آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں,
بلکہ پورے یورپ مہادویپ میں، یورپ بر اعظم میں دنیا میں ممالک تین طرح کے ہیں، ایک ترقی سے محروم، ایک ترقی کرنے والا، ایک ترقی کیا ہوا، یعنی ایک ڈیولپڈ کنٹریز، ایک ڈیولپنگ کنٹریز، اور ایک ہے ڈیریکٹ آف ڈیولپمنٹ، ترقی سے محروم کنٹریز۔ ہندوستان ترقی پذیر ہے، مگر یورپ ترقی یافتہ ممالک وہاں ہے، وہاں ہالینڈ ہے، وہاں فرانس ہے، وہاں جرمنی ہے، وہاں بریٹین ہے، یہ سارے ممالک ترقی یافتہ ہے۔ کہتے ہیں برنارڈ شاہ صرف انگلینڈ نہیں، پورے یورپ بر اعظم میں آنے والے 100 سال کے بھیتر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے۔ حکومت آج بھی اسلام وہاں ہے، مگر ایڈمنسٹریٹو مذہب، حکومتی مذہب بننے والا ہے، اسلام بننے والا ہے۔ اور حضور نے 1500 سال پہلے کیا کہا تھا؟ لا یبقى على ظہر الارض بیت مدنی ولا فخر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ حدیث میں آیا ہے ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ پہلا دن ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، آج دشمنی بڑھنے کے باوجود 200 کروڑ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی سے نروس نہیں ہونا ہے، غیروں کی دشمنی بڑھتی جائے گی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا دن مصطفیٰ کی شریعت کا ہے، آنے والا دن مصطفیٰ کی عظمت پہ ڈنکا بجنے کا ہے، ہر طرف ڈنکا بج ہی رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج سے 100 سال پہلے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ پہلے مدرسوں میں مصطفیٰ کی داستان سنائی جاتی تھی، آج اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں مصطفیٰ کی داستان سنائی جاتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ 12 وفات کہتے تھے، لیکن آج عید میلاد النبی کا کلچر دنیا میں ہے۔ اسکول بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے، کالج بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے، کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ آج صاحب ڈپارٹمنٹس بند ہے، اسکول کیوں؟ عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ جو لوگ کل 12 وفات کہتے تھے، آج وہ عید میلاد النبی کہہ رہے ہیں۔ بمشکل تمام قاتل ناخواستہ ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے دیوبندیوں کی ایک ٹیم نے کہا تھا بارہ بنکی میں، اگرچہ جلوس نکالنا بدعت ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو ہر طرف لوگ آج عید میلاد النبی کہہ رہے، ہاتھ میں جھنڈا، علاقے سے گزریے ہر طرف جھنڈا ہی جھنڈا، کروڑوں کھربوں روپے کا کاروبار جھنڈے کا ہو رہا ہے۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ پہلے مسلمان 12 وفات کہتا تھا، کبھی سوچے گا بیٹھ کے کہ 12 وفات سنی لوگ بھی کہتے تھے، لیکن آج دوسرے لوگ بھی عید میلاد النبی کہہ رہے ہیں۔ پردھان منتری جی کہتے ہیں عید میلاد النبی کی بدھائی ہو، نتیش کمار جی کہتے ہیں عید میلاد النبی کی بدھائی ہو۔ اپنے بیگانے سب کی زبان پہ عید میلاد النبی، یہ کن کی محنتوں سے یہ ایسا کلچر بنا ہے، ایسا ماحول بنا ہے۔ 100 سال پہلے 12 وفات لوگ کہتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے ٹیلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے ڈھریرا تیرا۔ آج 100 سال کے بعد رضا کا کلچر، رضا کی تعلیم جماعت ہو چکی ہے، ہر طرف جھنڈے، ہر طرف عید میلاد النبی کے نغمے، ہر طرف نعروں کی بہاریں۔ اس صدی میں یہ بہار کا دن دکھانے کا احسان احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، جس نے 12 وفات کے کلچر کو عید میلاد النبی کے کلچر میں بدل دیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ مصطفیٰ کو سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحان